السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عبدالقیوم خان ہیں میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نامور کالم نگار راؤ منظر حیات روزنامہ ایکسپریس میں اپنے کالم میں لکھتے ہیں، طالبان کی فتح پہ خوشیاں منانے والوں، طالبان کا نظام اپنے ملک میں لے آؤ، چند دن میں تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ بقول آپ کے امریکہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور امریکی ویزے کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ پلیز اس پہ تبصرہ کیجئے۔ عبدالقیوم خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے ہی لکھا ہے کہ ہماری جو فکری عمارتیں ہیں، عمارات جو ہیں وہ تضادات پہ کھڑی ہیں، اندھوں سے بدتر۔ اندھا آہستہ آہستہ کم از کم اپنے گھر کے اندر تو عادی ہو جاتا ہے، رستہ ٹٹول کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنے سٹیپ پہ فلاں چیز ہوگی، کتنے سٹیپ۔ ہمارا عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں شراب حرام ہے، آئی سام بکتی ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ غربت حرام نہیں ہے، رشوت حرام نہیں ہے، ملاوٹ حرام نہیں ہے۔ حیرت انگیز، ممکن ہی نہیں۔ ایب نارمل معاشرہ ہونا اگر سب سٹینڈرڈ پسماندہ ترین ذہنی طور پہ، یہ نہیں کبھی نہیں کرے۔ اچھا، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، ٹھیک، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اوقات کیوں؟ یہ ڈسپلن سکھانے کے لیے ہے۔ کائنات کا مطلب ہی ڈسپلن ہے۔ خربہ سال سے، مجھے نہیں پتا کب سے، سورج اپنے وقت پہ طلوع اور اپنی جگہ پہ طلوع ہوتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ غروب۔ اچھا، اسی طرح ہوا ہے، اربوں سال سے چل رہی ہے، نہیں رکی۔ موسموں کی تبدیلی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر ذرا چلنا شروع کرتا ہے، پھر اس کا ٹین ایج ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمری ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر موت ہے، کوئی ترمیم نہیں، اچھا، جب ہم گرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گریں یا چلتے ہوئے، پتہ ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ عدم توازن، پاؤں غلط پڑ گیا یا غلط جگہ پہ پڑ گیا، اٹ کازز اے فال۔ سانس کا ڈسپلن جب ختم ہوتا ہے اسے موت کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پابندی اوقات، وہاں ٹھیک ہے نماز قضا نہ ہو جائے، چونکہ تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہیں بر وقت نہیں پہنچتے۔ حرام ہم کس کو کہتے ہیں؟ خنزیر کو۔ باقی کسی کا حق مار لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، حرام کھانا، رشوت لینا، رشوت دینا، ٹریفک کے اصولوں کی پابندی نہ کرنا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم جب مسجدوں میں ہمارے عام سنتے ہیں صفیں سیدھی کرو جی، صفیں، نماز جنازہ صفیں سیدھی، وہ صفیں سیدھی، صفیں سیدھی کر کے کیا کرنا ہے تم نے؟ یہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ، نہیں، ڈسپلن ہے۔ جس دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، قرآن پاک میں جو ہے نا، تو وہ روز محشر ہوگا جس دن سارا ڈسپلن تہس نہس ہو جائے گا۔
تو ہماری تو زندگیاں ہی بہت عجیب ہیں. یہ جو میں طالبان کے بارے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس ملک میں جس نے کم از کم 2-3 کالم نہیں لکھے. میں نے ایک بھی نہیں لکھا. میں نے کہا انتظار کرو, آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کا مستقبل اور مقدر ہے, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. I don't know. یہ بچپن سے سنتے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اور چین جا کے آپ نے فقہ حدیث پڑھنی تھی, قرآن پاک آپ کو وہاں پڑھایا جانا تھا. علوم موسٹ ماڈرن اس وقت چائنا جو بھی پوزیشن ہوگی, وہاں تو آپ کو دینیات کا علم تو نہیں لینے کے لیے بھیجا جا رہا نا, یا کہا جا رہا. تو یہ جو ہے نا, آپ نے بات کی, راؤ منظر حیات بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. میری ملاقات تو شاید ایک آدھی ہے ان سے زندگی میں, لیکن ہی از ون آف دوز ویری فیو پیپل جن کا میں کالم ریگولرلی پڑھتا ہوں, کبھی مس نہیں کرتا. اور وہ چند لوگ ہیں. باقی یہ جو صفحے کے صفحے بھرے ہوتے ہیں نا, رتب یا بس ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کالم میں اگر آپ کو کوئی نیا ڈائمینشن, کوئی نئی جہت اگر دکھائی نہیں دیتی, ویسٹ آف ٹائم ہے. لفظوں کی ایک ڈھیریاں بنا کے پھینکی ہوتی ہیں, 2 صفحے چھپتے ہیں اخبارات میں. ڈھنگ کی تحریریں کم ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے بندہ ٹریگر ہوتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی تحریر کو پڑھنا تو بالکل ہی فضول بات ہے. گھسی پٹی رگڑی رگڑائی باتوں کی جگالی کرنا. تو ہم چونکہ ایموشنل سے لوگ ہیں, افغانستان کی ایک پوری ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس لیے نہیں بولتا کہ چاند چڑھے گا دنیا دیکھ لے گی, وہ پتہ لگ جائے گا بھائی یہ کون سی آپ توپ کی بات. جو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اس کا بھی دیٹ ڈزنٹ میک, وہ دوحہ ایگریمنٹ فلانا ڈمکانا, وہ سارا کچھ ہوا. میں ادھر جو ٹرمپ تھا, ٹرمپ ویسے ہمارے سیاستدانوں جیسا ہی ہے. مجھے تو اس میں اور اپنے کسی جو عام سیاستدان ہیں ہمارے, ایکسیپشنز ہیں ہمارے پاس بھی, وہ ان جیسا ہی ہے. وہ بالکل اس پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چھچور پن کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. شکستوں کی جی فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا. اور یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہیں, وار نہیں. وار تو مدتیں ہوئی. اچھا وہ چلے گئے ہیں, وہ آج بھی سپر پاور ہیں. آپ اقتدار میں آ گئے ہیں, بہت اچھی طرح, ماشاءاللہ مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. آ گئے ہیں, اب آپ نے اس کو سپر پاور بنا لی ہے. 2, 4, 10, 20, 50 ہزار سال میں اس کو سپر پاور بنا لو گے آپ. تو ہمارا اس ایشو پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والا وقت سب کچھ کھول کے بیان کر دے گا. راؤ منظر حیات صاحب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, خوبصورت لکھتے ہیں. ان کی بات پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ جی ہیں سائرہ احمد, بھٹی ٹاؤن, سرگودا. وہ کہتی ہیں جی کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں لاہور میں نون لیگ نے تحریک انصاف کو واضح شکست دے دی. مجموعی طور پر ملک بھر میں تحریک انصاف اول رہی. اس ہار جیت کے بعد تحریک انصاف کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو بیٹا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی یہ بات پیپلز پارٹی کے بارے میں کہی جاتی تھی, چاروں صوبوں کی زنجیر. یہ نعرہ بیسیکلی میں نے انوینٹ کیا تھا, کیونکہ میرے میگزین کا جب 86 میں جب بھی بے نظیر بھٹو آئی ہیں اور لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال ہوا ہے, میں اس زمانے میں ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا, مالک بھی تھا, ایڈیٹر بھی تھا. اس کا نام تھا ماہنامہ زنجیر. تو چاروں صوبوں کی زنجیر ہم نے کہیں وہ لکھا یا وہ سرخی لگائی, وہ زبان زد عام ہو گیا. تو یہ پیپلز پارٹی کا اعزاز تھا. اب یہ اعزاز صرف ایک پارٹی کے پاس ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی. چاروں صوبوں میں پریزنس. پنجاب میں جن جپا ان کا یہ نون لیگ کا, بلکہ خاندان کا کہنا چاہیے نون لیگ, مسلم لیگ نون, کیا مسلم لیگ کیا نون,
ایک خاندان کا جو جن جپا ہے وہ اتنی دیر رہا کہ اس کا اثر زائل ہوتے ہوتے وقت لگے گا. جتنے سال انہوں نے اپنے پنجے گاڑنے میں لگائے اس سے 1/3 ٹائم کم از کم ضرور اس کو چاہیے. اچھا، اب آپ نے جو سوال کا جو حساب کا مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ کہ تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، پی ٹی آئی کو 3 کام کرنے چاہیے. نمبر 1 کارکردگی، نمبر 2 کارکردگی، نمبر 3 کارکردگی. ختم. جتنے مرضی ڈھول پیٹ لو، دنیا کا سب سے زیادہ ذہین آدمی، کمیونیکیشن کا کنگ ہو، اس کی ساکھ بھی بہت اعلیٰ ہو، وہ بندہ بھی بہت اعلیٰ ہو، کسی بھوکے کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتا کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. جتنی مرضی تقریر چھاڑ لو. ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسی آبادی، ایک ایسا شہر یا ایک ایسا ملک جہاں عدم تحفظ بہت ہے، کرائم بہت ہے، جتنی مرضی تقریریں کر لو وہ لوگ کہیں گے بکواس کر رہا ہے. ایک بندہ جس کو 2 دن سے وہ بھوکا ہے، آپ اس کو جو مرضی اعداد و شمار تو پٹیاں پڑھاتے رہو، کہے گا بھونک رہا ہے یہ. سو بیسیکلی پرفارمنس پرفارمنس پرفارمنس، ڈیلیور کرو ڈیلیور کرو ڈیلیور کرو. ابھی پچھلے دنوں سکینڈل آیا، یہ لاہور کی حد تک ہے، یہ باقی جگہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. یہ 30 دن کا بل 37 دن کا بنا کے یہ لوگوں کے گھروں میں اور جیبوں میں ڈاکے مار رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایکسپوز ہو گئے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں، ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں. ریونیو کے جنون میں وہ تمہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی تمہارے ساتھ پھر ہوگا کیا. لیکن بہرحال آپ نے پوچھا کہ 3 کون سے کام، میں نے بتا دیا. پرفارمنس پرفارمنس پرفارمنس، فنشڈ. کالم کا عنوان ہے انسانوں کی اشرافیہ اور انسانوں کا انجام. انسان کی تاریخ دراصل انسان کے ہاتھوں انسان پر ظلم اور اس کے استحصال کی تاریخ ہے. باقی سب منہ شگافیاں ہیں. امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پہ دونوں ملکوں کے پرچم پہلو و پہلو لہراتے ہیں اور قریب ہی ایک بورڈ کے اوپر بے حد نمایاں الفاظ میں یہ خوبصورت لیکن ادھورا پیغام لکھا ہوتا ہے: چلڈرن آف اے کامن مدر، یعنی ایک ہی ماں کے بچے. میں نے اس خوبصورت جملے کو ادھورا اس لیے قرار دیا کہ یہ رشتہ داری صرف امریکہ اور کینیڈا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اطلاق پوری انسانیت پہ ہوتا ہے. اب تک کی تحقیق اور جینیٹک ایویڈنس خالص سائنسی انداز میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان بنیادی طور پہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، جسے کچھ صوفیہ نے اللہ کا کنبہ بھی کہا ہے. سب ایک ہی ماں باپ کے بچھڑے ہوئے بچے ہیں، لیکن انہیں آج تک اس ثابت شدہ حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی. اور جب رب کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو شاید اس اعلان میں انسان کا یہ خسارہ سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ کیا ہے. میرا یہ پرانا شعر ہے: میں کہ انسان ہوں، انسان کا لہو میری غذا، رحم مادر سے چلی ہے یہ روایت میری. لیکن یہ انسان عجیب شے ہے کہ قوموں کے درمیان تو کیا، قوموں کے اندر بھی مقابلہ جاری رہتا ہے، اور یہ مقابلہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی اصول، قاعدہ، قانون، ضابطہ اور صلہ رحمی موجود نہیں ہوتا. جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے اور مینا کماری بھی اسی کی ہے. جیسے جیسے انسان مہذب سے مہذب ترین ہوتا جا رہا ہے، اس کے درمیان مقابلہ کٹ تھروٹ یعنی گردن توڑ ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی ایک زمانہ تھا کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے، اب گردنوں کی کٹائی کا عہد ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ آج کی دنیا کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی دنیا ہے، تو یہ گردنوں کی کٹائی کا زمانہ ہے. دنیا کی ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے فیصلہ کن فیکٹر صرف اور صرف غلبے کا حصول ہوتا ہے. تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کبھی انسان یعنی سیپینس شعور کے اس درجے پر بھی پہنچ سکیں گے جہاں ان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ہی کنبے کو برباد نہیں کرنا.
عقل انسان کی بہترین دوست ہی نہیں بدترین دشمن بھی ہے۔ ایٹم کی دریافت، ڈی این اے کی جینیات، کمپیوٹر کی بائنری لسانیات جیسی محیر العقول دریافتوں نے دنیا کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ رہی صحیح کسر مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری کیے دے رہی ہے۔ ٹائم جون 21 سن 2021 کے شمارے کا صرف ٹائٹل ہی دیکھ لیں تو بندے کا سر چکرانے لگتا ہے۔ عنوان ہی ہزار داستان پہ بھاری ہے اور عنوان ہے "We'll never be the same"۔ لیکن جو معاشرے گندے ہوئے آٹے کی دلدل سے نہیں نکل پا رہا ہے، جن کے لیے روٹی کی پٹ پٹ ہی دنیا کا بہترین میوزک ہے، ان بدنصیبوں کو اس بات کا احساس اور ادراک کہاں ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اور جینیٹک انجینئرنگ کا الحاق ان کے ساتھ آنے والے سالوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیچارے تو اپوزیشن پارٹیوں کے الحاق سے آگے نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو یہ دعویٰ بھی بہت عام ہو چلا کہ 20,050 تک انسان چاہے تو صرف حادثاتی موت مرے گا۔ کیچوے کی عمر میں 6 گنا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے خونی ذرات پیدا کیے جا رہے ہیں جو جسم میں داخل ہو کے شریانوں میں رکاوٹ، جراثیموں کا خاتمہ اور سرطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں کے مشینی نیم البدل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ چوہے کی پشت پر انسانی کان لگایا جا چکا ہے۔ ہتھنی کے رحم میں قدیم نعمت جانور کے ڈی این اے سے اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہوئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب انسان کے پلے تیر، تلوار، ڈھال، نیزے وغیرہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا تو اس نے اپنے خاندان یعنی باقی انسانوں پہ کیسے کیسے خوفناک مظالم اٹھائے۔ تو جب آج کے مہذب ترین انسان کے ہاتھ بلاؤں سے بھی زیادہ خوفناک تکنیکی حربے اور ہتھیار ہوں گے اور انسانوں کی اشرافیہ مقیم بھی مریخ پہ ہوگی، تو کروڑوں بلکہ اربوں زمینی للوؤں، پنجوؤں، گاموں، ماجوں کا مقام اور انجام کیا ہوگا، جو کہنے کو ایک ہی خاندان کے افراد یعنی انسان ہیں۔ کیا یہ بدنصیب لوگ تب بھی آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے کی مالا جپ رہے ہوں گے؟ اور کیا یہ تب بھی ورد کر رہے ہوں گے "دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا"؟